الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. برادر محترم، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب علامہ صاحب کی خلوص دعوت ذریعہ بنی آپ سے ملاقات کا اور اس پروگرام کے انعقاد کا. اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے والد بزرگوار جو ہمیشہ دعاؤں میں ہمیں شامل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرمائے. برادر محترم، قائد ضلع قاری محمد اسد عرفان صاحب نے علاقے کے کچھ حالات کو آپ کے سامنے رکھا. کی جانے والی گستاخیاں اور نظر آنے والی بے قاعدگیاں جن کا حکومت کو یقیناً نوٹس لینا چاہیے. ہم امید کریں گے کہ حکومت وقت اس کانفرنس کے ذریعے دہرائے جانے والے مطالبے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ضلع کے امن کے قیام کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی. بصورت دیگر اس گاؤں سے نکل کر چکوال کے چیٹی روڈ تک جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے وہ افسران جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور سوائے نبی کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. سارے معصوم تھے، سارے اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے 313 کے سر پہ تاج رسالت سجا دیا اور 4 ان میں صاحب کتاب نبی ہوئے. اب اس میں اگر ترتیب کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو تمام انبیاء معصوم ہونے میں برابر اور نبی ہونے میں برابر، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 313 کو رسول کے درجے پہ فائز کیا، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے نبی بھیجے جو معصوم بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول
صاحب کتاب بھی تھے۔ یہ ترتیب سمجھ آ گئی؟ ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے۔ ہم اور آپ گناہ کے قریب نہیں جاتے، لیکن اللہ نے گناہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کے نبی کے قریب نہ جائے۔ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبی اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، اور اس معصوم پیغمبر کو اللہ تعالی اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتے ہیں۔ اظہار 40 سال کی عمر میں جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو رسول بنائے، کسی کو صاحب کتاب بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت اور منشا کی بات ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری معصوم، آخری نبی، آخری رسول اور صاحب کتاب رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں۔ اور اگلی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبرائیل امین کسی بشر پر وحی کو لے کر آ سکتے نہیں۔ ہمارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم، معصومیت کا سلسلہ ختم، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد نبی کی لائی ہوئی بات پر تو عمل کیا جائے گا، نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر تو عمل کیا جائے گا، لیکن دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی وحی کو لے کر نازل نہیں ہونا۔ اسی اپنی بات پر ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر پر اترنے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ایمان والے لوگ وہ ہیں جو حضور سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، انبیاء پر ایمان لائیں، حضور سے پہلے آنے والے تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لائیں، اور یہ جو اب نازل کیا جا رہا ہے حضور کے قلب انور پر قرآن مجید، اس پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس آیت کریمہ کو ذرا توجہ سے اگر آپ پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے پہلے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری قرار دیا، پہلے نبیوں پہ ایمان لانا ضروری قرار دیا، پہلی آسمانی صحیفوں کتابوں پہ ایمان لانا ضروری قرار دیا، اور حضور علیہ السلام کے قلب انور پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان کو ماننا بھی لازم قرار دیا۔ اب اگر حضور کے قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی حکم آنا ہوتا، حضور کے بعد دوبارہ سے جبرائیل نے آنا ہوتا، حضور کے بعد اور بھی آسمان سے رب کا کوئی پیغام انسانوں کے لیے آنا ہوتا، تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ صرف پہلے والوں پر اور اب قرآن پر ایمان لاؤ، بلکہ قرآن یہ کہتا مومن وہ ہے جو پہلے نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لائے اور اب محمد کریم پر اور قرآن پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جو اللہ نازل کرے گا اس پر بھی ایمان لائے۔ قرآن نے بعد کا تذکرہ کیا ہی کوئی نہیں، حضور سے پہلے کا اور حضور کے زمانے کا کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی نہ بعد کا تذکرہ موجود ہے نہ حضور کے بعد کوئی پیغام موجود ہے۔ قرآن مجید نے روک دیا۔ اب آخری بات مصطفیٰ کی بات ہے، اب آخری عزت اور عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، اب آخری شان مصطفیٰ کے پاس ہے۔ جہاں پر تو لوگ الیکشن کے سٹیکروں پہ لکھ دیتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگوں نے الیکشن کی ہار جیت میں عزتیں اور ذلتیں بنا رکھی ہیں، لیکن قرآن سے پوچھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
جتنے لوگاں حساب بنایا گا کہ جناب جو نمبرداری سکول آ گئی تو ساری عزت سکول ہے. انجمن تاجران کا کوئی صدر بن گیا تو کہتے ساری عزت ہمارے پاس آ گئی. کسی کو کسی وزیر اعظم نے مشیر بنا لیا تو کہا وزیر اعظم کا قرب ملنے کی وجہ سے عزت ہمیں مل گئی. کسی کو وزیر اعلیٰ نے مشیر بنا لیا تو کہا کہ اس کے قرب کی وجہ سے عزت مل گئی. حد نہیں ہو گئی. وزیر اعظم کے قرب سے عزت ملتی ہے. جو مصطفیٰ کو گود میں سنائے, وزیر اعلیٰ کے قرب سے عزت ملتی ہے. جو مصطفیٰ کو کندھوں میں اٹھائے. یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم کے قرب سے اور بی ڈی ممبر کا الیکشن جیتنے سے لوگ کہتے ہیں اس ہاں بڑی عزت مل گئی. اور جو حبشے کا کالا بلال مصطفیٰ کا خادم بنے, حضور کے ساتھ رہے, پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر اپنے اوپر تیر و تلوار کے زخم برداشت کرے. قرآن کہتا ہے اول اگر عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے ساتھ. اور اس سے اگلی بات, حضور آخری معصوم, حضور آخری رسول, حضور آخری نبی, حضور صاحب کتاب آخری پیغمبر, اور حضور کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مسلمان کون ہے ذرا بتائیں, بلند سے بتائیں. حضور کے بعد کائنات کا, انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ محبت سے بتائیں, شوق سے بتائیں, ذوق سے بتائیں, اشاق مصطفیٰ بتائیں. انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. انبیاء کے بعد, ابو بکر کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان کو عمر فاروق کہتے ہیں. اگر ابو بکر اور عمر نبی نہیں ہو سکتے تو کائنات میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں, صحابہ محفوظ ہیں. اس محفوظ کی مختلف تشریحات آپ کو ملے گی. آپ کے گوش گزار اس میں سے ایک حصہ کرنا چاہتا ہوں. محفوظ, یہ تو عمومی بات ہو گئی نا کہ جہنم سے محفوظ, فتنوں سے محفوظ. حضور نے تربیت کر دی, اب زمانہ ان پہ میری آنکھ نہیں ڈال سکتا. اور ان کی حضور کی تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ جب فتح ہوا نا بیت المقدس تو چال چلی, کفار نے کہا چال یہ آخری نبی کے تربیت یافتہ ہیں, ان کو ذرا آنے دو, لیکن ان کے آنے کا ذرا تھوڑا سا انتظام ہم تبدیل کریں گے. کہا بھئی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ایک طرف جوان لڑکیوں کو کھڑا کرو اور دوسری طرف سونے چاندی کا ڈھیر لگاؤ, درمیان سے مصطفیٰ کے غلاموں کو کہو کہ گزر کے آؤ اور بیت المقدس تک چلے جاؤ. جب ایک طرف جوان لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا, دوسری طرف سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے گئے, مصطفیٰ کے صحابہ درمیان سے گزرے, کافروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, چونکہ مصطفیٰ کا کوئی صحابی نہ سونے کو دیکھتے نہ دوشیزہ کو دیکھتے. حضور کو دیکھنے کے بعد ان کی نظر حضور کی باتوں پر تھی, حضور کو ملنے کے بعد ان کی نظر رب سے ملاقات پر تھی. تو حضور کے صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہیں. اس کا ایک پہلا جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, محفوظ کو آسان سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں, چکوال سے ایک بچہ ضد کرتا ہے میں نے جلسے میں جانا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا نہ جا, راستے میں رش بڑا ہوگا, ٹریفک بڑی ہوگی, لوگ بڑے ہوں گے, تو کھو جائے گا. بچہ کہتا ہے اماں جے ابے دے نال جاواں تے بات. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے.
ابا کے ساتھ جانا ہے تو چلے جاؤ. اب ماں گھر میں مطمئن ہو گئی. یہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ چکوال سے نکلا, ویگن میں بیٹھا, رکشوں میں بیٹھا, موٹر سائیکل پہ بیٹھا, جلسہ سننے کے لیے آیا. جلسہ سنا, لوگ ایک دم دعا کے بعد نکلے تو جناب کوئی کس طرف کوئی کس طرف, رش ٹوٹا. یہ بچہ بھی نکلا اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر, رکشے پر, ویگن پر بیٹھا. عشاء کی نماز کے قریب گھر پہنچا تو اماں اس کو پوچھتی ہے, بیٹا تو گم نہیں ہوا؟ وہاں تو رش بہت زیادہ تھا. بیٹا تو گم نہیں ہوا؟ وہاں پہ تو لوگ بہت زیادہ تھے, ٹریفک بہت زیادہ تھی. بچہ ساری باتوں کے جواب پہ صرف ایک جواب دیتا ہے, اماں میں کیویں گم ہو سکتا, میرا ہاتھ جو پیو دے ہاتھ دے وچ, میں کیسے گم ہو سکتا ہوں؟ میرا ہاتھ جو بابا نے پکڑا ہوا, رش بہت زیادہ تھا, ٹریفک بہت زیادہ تھی, لوگ بہت زیادہ تھے. کہیں کہیں تو میں نے باپ کی انگلی کو پکڑا اور جہاں پہ رش زیادہ ہوا باپ نے انگلی چھڑوا کر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. میں سارے زمانے کے حوادثات سے محفوظ ہو گیا, ٹریفک کے حوادثات سے محفوظ ہوا, مجمع کے حوادثات سے محفوظ ہوا. چکوال کے لوگوں سنو تو صحیح, جو باپ کی انگلی پکڑ لے وہ گم نہیں ہوتا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے باپ کی نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا. صحابہ کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. صحابہ گم ہو سکتے, صحابہ راستہ بھول سکتے, کیونکہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ان پہ رنگ مصطفیٰ رنگ ہے, ان پہ رنگ خدائی رنگ ہے. اور وہ رنگ اتنا نمایاں تھا, صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے مکہ سے کافر آیا. کون آیا؟ مکہ سے کون آیا؟ کافر آیا. ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی. دیکھنے لگا کہ حضور کے دربار کا ماحول کیا ہے. دیکھتا ہے, کون دیکھتا ہے؟ کافر دیکھتا ہے. اور کیا دیکھتا ہے؟ حضور لعاب ڈالے تو یہ زمین پہ نہیں آنے دیتے. یہ کیا دیکھتا ہے؟ حضور وضو کرے تو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دیتے. یہ دیکھتا کیا ہے؟ حضور بات کرے تو صحابہ سانسوں کی آواز نہ آنے دے. یہ دیکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور یہ واپس گیا مکہ میں, کن کے پاس؟ کافروں کے پاس. اور یہ کافر کافروں سے کہنے لگا, میں نے محمد کے صحابہ سے زیادہ وفادار کسی کو نہیں دیکھا. یہ کافر کافروں سے کہنے لگا, اگر حضور لعاب گرائے تو زمین پہ نہیں آنے دیتے. یہ کافر کافروں سے کہنے لگا, میں نے بڑے بڑے شاہوں کے دربار دیکھے, مصطفیٰ کے دربار میں جیسے جانثار دیکھے ایسے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے. یہ کافر کافروں سے جا کے کہنے لگا, مصطفیٰ وضو کرے صحابہ پانی اپنے اوپر ملتے, لعاب گرانے کا ارادہ کرے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے. یہ کافر کافروں سے کہنے لگا, حضور بات کرے جتنے ادب احترام سے یہ سنتے, اور میں نے کسی کو سنتے دیکھا ہی نہیں. صحابہ کا شان یہ ہے, مکہ کا کافر بھی ان کے شان کو مانتا ہے اور جا کر واپس مکہ کے بڑے کافروں کو ان کا شان بیان کرتا ہے. صحابہ کا مقام یہ ہے کہ دشمن بھی ان کو حضور کا وفادار کہتا ہے, رضاکار کہتا ہے, جانثار کہتا ہے. مکہ کا کافر بھی ان کی جانثاری پر کافر ہونے کے باوجود گواہیاں دیتا ہے. ثابت ہوا جو صحابہ کی عزت نہ کرے وہ مکہ کے کافروں سے بڑا کافر. صحابہ تو وہ لوگ ہیں, کافر بھی کہتے ہیں تواڈے نالوں جنا کوئی نہیں ویکھیا, تواڈے نال دا کوئی نہیں ویکھیا. ہو بھی کیسے سکتے, ہو بھی کیسے سکتے. نہ ایسا استاد زمانے کو ملے گا, نہ ایسے شاگرد زمانے کو ملے گا. صحابہ کو اللہ نے محفوظ بنایا, حضور نے ان کی تربیت کی, اور تربیت کر کے معصوم پیغمبر نے ان صحابہ کرام کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا کہ قرآن مجید بعد والوں کو پکار کر کہتا ہے, چکوال والے ہوں,
جھنگ جنیوٹ فیصل آباد اور کراچی والے ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لانا چاہتے ہو ایسے لاؤ جیسے فارس کا سلمان آیا۔ ایمان لانا چاہتے ہو ایسے لے کے آؤ جیسے حبشے کا بلال آیا۔ ایمان لے کے آنا چاہتے ہو ایسے لے کے آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اور قرآن حضور کے شاگردوں کے معاملے میں حساس کتنا ہے۔ میرے بیٹے کو کوئی دھکا دے دے تو جواب میں دوں گا۔ اللہ دیدہ صاحب کے والد صاحب کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ موجود نہ ہو تو ان کے والد صاحب کی عزت اور ان کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے میں میدان میں آؤں گا۔ لیکن پتہ ہے حضور کے حبشے کے کالے غلام کے دل پر چوٹ پڑے، حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، حضور کے صحابہ کو اس وقت کے کفار طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ جواب خالد بن ولید بھی دیتے تو بہت تھا، جواب آمنہ کے لال بھی دیتے تو بہت تھا، لیکن اللہ نے جواب صحابہ کے دشمن کو خود دیا، اور دیا بھی اپنے اس قرآن میں جو قیامت تک پڑھا ہوا۔ صحابہ محفوظ ہیں، حضور کی تیار کردہ جماعت ہیں۔ اگر اس وقت کافر ان کو کہتے ہیں نا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو حضور پر ایمان لائے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے حضور پہ مال خرچ کیا۔ جواب میں ابھی مصطفیٰ کریم کی زبان خاموش ہے، اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے الا انہم ہم الصفہاء، خبردار محمد کریم کے صحابہ کو گالی دینے والوں، بے وقوف کہنے والوں، اللہ کا قرآن جواب میں کہتا ہے اصل میں بے وقوف تم خود ہو۔ حضور کے صحابہ کی وکالت کے لیے اللہ کے قرآن کی 1000 کے قریب آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں کسی کا تذکرہ اخبار میں کوئی بڑا کالم نویس کر دے، یہاں کسی کا تذکرہ رات کو جیو پہ حامد میر کر دے، جاوید چودھری کر دے، وہ جناب بندے کلپ نکال لیتے ہے تو کو میری گل ہوئی ہے تو کو میری گل ہوئی ہے۔ آپ اپنا اخبار کسی کو افریقہ کے جنگلوں میں جا کے دکھائیں تو آخر ماں کا پتہ ہی نہیں نوائے وقت ہونا کہ آپ کسی کو جا کے امریکہ میں دکھائیں وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں حامد میر ہوتا کون ہے۔ اللہ نے اس اخبار میں صحابہ کا ذکر کیا ہے جو افریقہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ نے اس اخبار میں اس قرآن میں صحابہ کا ذکر کیا ہے، جس کو عرب و عجم مانتے ہیں، جس کو پنجابی اور سندھی مانتے ہیں۔ قیامت تو آئے گی، اللہ کا قرآن پرانا نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کی دولت میں قرآن میں موجود ہے، صحابہ کی حفاظت میں قرآن میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج حضور کی ختم نبوت کا حقیقی طور پر دفاع کیا جائے اور اس کے لیے میدان میں آیا جائے۔ حضور کی ختم نبوت کے ظاہری منکروں کے لیے تو میدان میں بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت کا جو باطنی طور پر انکار کیا جا رہا ہے، الحمدللہ اس کے لیے بھی نکلنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے۔ اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں حضور کی ختم نبوت کا ظاہری طور پر انکار کیا گیا تو اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری جیسوں کو موقع دیا، اللہ نے یوسف بن نوری جیسوں کو موقع دیا، اللہ نے شاہ احمد نورانی جیسوں کو موقع دیا، اللہ نے اس وقت کے علماء کرام مفتی محمود جیسوں کو موقع دیا۔ اور جب ختم نبوت کا باطنی طور پر انکار کیا گیا، اللہ نے حق نواز جھنگوی جیسوں کو سامنے لائے، اللہ احسان القاسمی جیسوں کو سامنے لے آئے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق جیسے لوگوں کو سامنے لے آئے جنہوں نے حضور کی باطنی طور پر ختم نبوت کے انکار کرنے والے طبقے کو ننگا کیا یا نہیں کیا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب حضور کے ظاہری اور باطنی منکرین ختم نبوت کے خلاف اس ملک میں قانون بنے گا انشاءاللہ۔ بننا چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ ہم نے اس ملک میں
قریباً 35 سال تک جو قربانیاں پیش کی ہے. چکوال کے لوگوں یہ کسی سیاسی مفاد کے حصول کے لیے نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں پیش کی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے ناکام لوٹ گئے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے ہمسائے ملک میں بیٹھا ہوا ایک بدقماش کہ جو ساتھی مجھے ملے وہ ساتھی تو مصطفیٰ کو بھی نہیں ملے، جب اس ملک کے اندر اردو زبان میں یہ لٹریچر شائع کیا جا رہا تھا کہ اس ملک کے اندر معاذ اللہ حضور کے دائیں بائیں پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر عمر کو معاذ اللہ کافر اور زندیق لکھا جا رہا تھا. ہمسائے ملک سے پھیلائے جانے والے لٹریچر میں حضور کے حرم پر زبان درازی اور تحریری شدید ترین حملے کیے جا رہے تھے. اس وقت اسمبلی میں پہنچ کر پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ رکھنے کے لیے جس مرد کلندر نے کردار ادا کیا تھا اس کو دنیا مولانا اعظم طارق کے نام سے جانتی ہے. 700 سے زائد کتابوں پر پابندی اس ملک میں مولانا اعظم طارق نے لگوائی. ان 700 کتابوں میں کیا تھا؟ یہ ہمسائے ملک سے شائع ہونے والی کتب جو پاکستان کے امن کو تہوبالا کرنے کے لیے، پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد رکھنے کے لیے اور پاکستان میں گشت و خون کا بازار گرم کرنے کے لیے بھیجی گئی، شائع کی گئی، ان میں سراسر حضور کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب پر معاذ اللہ وہ جملے لکھے گئے جو زبان پر بھی کوئی غیرت مند شخص لانا اور کوئی اپنے کانوں سے سننا بھی گوارا نہیں کرتا. آج اس ملک پر اگر ختم نبوت کے ان مجاہدین کا احسان نہ ہوتا تو شاید پاکستان میں اس وقت امن کی کیا صورتحال ہوتی. ہمارے قائدین نے قربانیاں پیش کی لیکن دلائل کے ساتھ اس کفر کا، اس ظلم کا، منکرین ختم نبوت، منکرین اصحاب رسول کا راستہ روکنے میں اپنا آئینی قانونی بہترین کردار ادا کیا. اور دشمن کے پاس جب دلیل نہ ہو تو وہ گولی کا سہارا لیتا. یہ جڑے تواڈے علاقے وچ پورے پنچایتاں ہوندیاں جس ٹائم کسی بندے کو یہ گل ثابت نہ ہوئے کہ یہ پلاٹ میرا ہے یا نہیں ہے، اس پہ حق میرا ہے یا نہیں ہے، تو بات آخری کام کیا ہوگا؟ آخری کام کیا ہوتا ہے؟ جب دلیل ختم ہو گئی تو گولی کا سہارا لیا، گالی کا سہارا لیا. دلائل سے ہماری بات کا جواب جب منکرین ختم نبوت کے پاس نہیں تھا انہوں نے گولی کا سہارا لیا. انہوں نے حضرات قائدین علماء کرام کو شہید کیا. مجھ سے پہلے علامہ نعمان جی آپ سے مخاطب تھے. 1997 میں لاہور سیشن کورٹ میں بم دھماکہ کیا گیا. علامہ ضیاء الرحمان فاروقی 36 میرے پولیس کے جوانوں کے ساتھ جامع شہادت نوش کر گئے. مولانا اعظم طارق کے جسم پر اس وقت 114 زخم آئے. علامہ ضیاء الرحمان فاروقی کی جدائی اور 36 پولیس اہلکاروں اور 7 مخلصین کارکنوں کی شہادت کے بعد علامہ اعظم طارق نے اگر چاہتے تو گولی کا راستہ اختیار کرتے، اگر چاہتے تو گالی کا راستہ اختیار کرتے، لیکن انہوں نے آئینی قانونی راستے سے اپنی فکر کو آگے بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا کی. جیل میں تھے، اللہ نے جتوا کر اسمبلیوں میں پہنچا دیا. اسمبلی میں پہنچ کر مولانا اعظم طارق نے شریعت بل پیش کیا، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا. یہ آئینی قانونی راستہ تھا یا نہیں تھا؟ ہماری اس کوشش کو دلائل کی دنیا میں ناکام نہ بنا سکے تو مولانا اعظم طارق کو 6 اکتوبر 2003 کو اسلام آباد کے بروڑا موڑ پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا. علامہ اعظم طارق کی شہادت کے بعد اگر ہم چاہتے ہم بدامنی کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہم نے اس ملک میں بڑی قربانیاں دینے کے بعد امن قائم کیا. ہم الحمدللہ
علامہ اعظم طارق کی شہادت کے 15 سال کے بعد جب صوبہ پنجاب کی اسمبلی میں پہنچے، ہم نے وہاں پہ یہ قانون پاس کروایا کہ تمام نصابی کتابوں میں جہاں میرے نبی کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ ابو بکر و عمر کا تذکرہ ہوگا۔ دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم، اور آپ جانتے ہیں پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا، اور اس بل کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا اس ملک میں اہل بیت اور اصحاب رسول اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے۔ کیا جس بل کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کا، صحابہ و اہل بیت کی حرمت کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس بل کی کوئی مسلمان مخالفت کر سکتا ہے؟ اور جو اس کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس بل کی پنجاب اسمبلی میں مخالفت کی گئی، اعلان مخالفت کی گئی۔ چوک و چڑاؤں میں ہماری اس آئینی کوشش کو، ہماری اس سیاسی جد و جہد کو شبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں کی برکت سے پاکستان میں گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ہم صدا کا قانون بنوائیں گے۔ آپ ساتھ رہیں گے، ساتھ دیں گے۔ محسن پاکستان، مجاہد ختم نبوت، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ مولانا اعظم طارق شہید کا یوم شہادت 6 اکتوبر کو ہے، اور 6 اکتوبر کو یوم شہادت کے دن آپ پارا ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس کانفرنس کے لیے تیاریاں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے دائیں جانب شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس کا اشتہار بھی نمایاں طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس تاریخ ساز کانفرنس میں ہم دنیا بھر کے اہل و سنت کے لیے اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کانفرنس میں ہم پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے محافظوں کے لیے امن، حوصلے اور معاونت کا پیغام دیں گے انشاءاللہ، اور اس کانفرنس کے ذریعے ہم عزم ایک نئے سرے سے عزم کا اظہار کریں گے کہ تمام تر قربانیوں کے باوجود ختم نبوت کا یہ قافلہ انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ آپ اس کانفرنس میں شرکت کو یقینی بنائیں گے اور عزم رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے، یہاں آپ کے علاقے میں اگر کوئی سڑک بنا دے، سولر بنا دے، گیس دے دے، آپ کہتے ہیں محسن ہے، تو مجھے بتاؤ جو سڑک دے وہ محسن ہے، جو قرآن دے وہ محسن ہے یا نہیں؟ جو گلی بنا دے وہ محسن ہے، جو سارا دین مصطفیٰ سے لے کے ہمیں پہنچائے وہ محسن ہے یا نہیں؟ اور قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ لکھ کر ہمیں پہنچانے والے کون ہیں؟ حضور کے اول شاگرد کون ہیں؟ حضور کو دیکھتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے کون ہیں؟ حضور کے ان صحابہ کی محبت میں اپنی اولادوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ درس قرآن کے حلقے لگائیں گے، حکایات صحابہ کی تعلیم عام کریں گے، اپنے علاقوں میں درس قرآن کے حلقے لگاتے چلے جائیں، حکایات صحابہ کی تعلیم کو عام کرتے چلے جائیں۔ وقت آئے گا کہ ہر فرد صحابہ پکارے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔